وقت مختصر ہے ساتھیوں کی اپنی محبت اپنی جگہ پر، وقت مختصر ہے تو میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ موضوع پر چند گزارشات پیش کرنے کا جو ہے وہ وقت میسر ہے۔ اللہ کی محبت کو میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اسی موضوع پر تفسیر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جو میرے سامنے قرآن کریم اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، یہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر ہے جو آپ نے ترجمہ تحریر فرمایا۔ اللہ کریم یہ محنتیں آپ کی قبول فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کی فرماداری کرو اور پیغمبر کی فرمانبرداری کرو، اور ڈرو پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور مکلف مخلوق کو مخاطب فرما رہا ہے، اور جب مکلف مخلوق کی بات آتی ہے تو دو حصے ہیں، جن و انس، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دو حصے ہیں مخلوقات میں جو مکلف۔ باقی اگر آپ مخلوق کی بحث پر جائیں گے، اس کے عددی حصوں پر جائیں گے، اس کی اقسام پر جائیں گے، زندگی کن پہراؤں اور کن حصوں میں بسر کرتی ہے، وہاں جائیں گے تو شمار ممکن نہیں ہے۔ اسی زمین پر اسی نظر سے جسے ہم دیکھتے ہیں اور اپنے معمولات اختیار کرتے ہیں، اسی سماعت سے جس سے سنتے ہیں اور اپنے معمولات کے لیے اپنی ضروریات کی چیزیں سنتے ہیں اور اپنی لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان سب حصات کو بھی بروئے کار لا لیں تو ممکن نہیں ہے جس خطہ زمین پر ہم بس رہے ہیں اس پر ہی جو بس رہی ہے مخلوق، اس کو عددی طور پر شمار کیا جا سکے کہ کیا ہے۔ چاہے جائے کہ زیر زمین بات ہو، فضاؤں کی بات ہو، زیر آب بات ہو، یا غیر مری مخلوق کی بات، ممکن نہیں ہمارے۔ لیکن اصولی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں جو مخاطب فرمایا ہے وہ دو مکلف مخلوق ہیں، جن و انس، جنہیں پیدائش کا مقصد ہی اللہ کریم نے اپنی عبادت کے فرمایا، اور یہ بھی نص قرآن میں بیان۔ اور بے شمار مخلوق جو ہمارے ساتھ زمین پر بستی ہے، زیر زمین بستی ہے، اگر ان فضاؤں میں اور ان آسمان کی وسعتوں میں آپ سیاروں اور ستاروں کو بھی دیکھیں تو آپ کو ہر تخلیق کا محور جو ہے وہ زمین ملے گی۔ گردش کو دیکھیں گے، ان کی تپش اور ان ٹھنڈک کو دیکھیں گے، ان کی روشنی کے اثرات کو دیکھیں گے تو محور جو ہے وہ یہ زمین نظر آئے گی۔ پھر آپ اس زمین پر آ جائیں اور اس ان گنت مخلوق کی زندگی کا اگر محور ڈھونڈیں گے کہ اس سے فائدہ کہاں پہنچ رہا ہے، اس تلاش میں بھی جب چلو گے تو پھر بھی کرتے 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 آخر آ کر رکو گے بشر پر۔ چوپائے ہیں، ایک حیات ہے، ایک جہان ہے، صحت ہے، بیماری ہے، افزائش نسل ہے، ان چوپاؤں کی حیات کا آخری جو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، وہ کس کی ذمہ کے لیے مامور ہیں، اب ڈھونڈ کر لاؤ گے تو مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچانے کا سبب۔ اسی طرح اس مخلوق کی تقسیم وہ جو حلال اللہ رب العالمین نے کر دی وہ ہمیں کھانے کے حوالے سے فائدہ پہنچا رہی ہے، اور کتنی مخلوق ایسی ہے جو کھانے میں حرام ہے لیکن اس کا جو حیاتی نسبت ہے یا حیاتی جو اس کا سرکل آف لائف ہے اس کو دیکھے تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسانی زندگی کو تقویت پہنچانے کا سبب بنا دے۔ کوئی امر جب اختیار کیا جاتا ہے تو وہ محض امر نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی مقصد کو ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بشر کا تخلیقی مقصد خود کلام ذاتی میں بیان فرما دیا۔ آسان تقویم ارشاد فرمایا ایسی اور مخلوق کو نہیں پیدا فرمائی، نمونہ ہے تخلیق کا ذات باری تعالیٰ۔ کیسے کیسے انداز اس کے وجود کے اندر رکھ دیے۔ آج اگر سائنس اس کے وجود کی تحقیق میں کہیں تک پہنچتی ہے تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جہان میں یہ آباد ہے اور اس کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے۔
ایک مربوط نظام ہے جو ظاہر میں بھی ہے اور اس کے اندر بھی ایک مربوط نظام چل رہا ہے، اور ابھی تک تو تحقیق جو ہے وہ صرف باڈی سیلز تک پہنچی ہے، اس سے آگے نہیں گئی، ابھی وہ ڈی کوڈ نہیں ہو رہا۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان کرم اتنا اس پر کہ آج جتنی سائنس کی بات کہیں، جتنی اس کی تحقیق کی بات کہیں، وہ حصے ہیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دیے تھے۔ جب اسماء کی بات آتی ہے تو ہمارے درمیان جو بحث رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کا بتا دیا گیا، آسمان کا بتا دیا گیا، ہوا کا بتا دیا گیا، اجالے کا بتا دیا گیا، اندھیروں کا بتا دیا، نہیں۔ یہ علمی حدوں کا جو سفر ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ لا لیں، جتنی بھی آپ تحقیق لا لیں، یا آج تک بنی نوع انسان جتنی تحقیق حاصل کر سکا یا کر سکے گا، وہ سارے علوم ہیں جو بطور توارث سے مل رہے ہیں، وہ حصے ہیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم فرمائے تھے۔ وراثتاً اس میں سے اپنا اپنا حصہ استعمال ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو رہا۔ پھر جب بات تحقیق پر آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ خالق واحد ذات اللہ ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ مرتب کر رہا ہے، وہ ترتیب دے رہا ہے، وہ خالق نہیں ہے۔ چونکہ خالق وہ ہوگا جو را مٹیریل بھی خود تخلیق کرے گا، تو ہم جو بھی کلیہ اٹھا لیں وہ کسی نہ کسی حصے کا آمیزش ہے، تو را مٹیریل ہوگا تو ہمارے کلیے بھی ہوں گے نا جی۔ تو جب را مٹیریل موجود ہے تو وہ کس نے پیدا کیا؟ تو جب الٹیمیٹ بات آئے گی تو خالق واحد ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور اس مخلوق کی اتنی دسترس ہی نہیں کہ یہ مالک سے اس درجے کی آشنائی حاصل کر سکے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا حصے پسند فرمائے اور کن حصوں سے انہیں منع فرمانا ہے۔ اس کے لیے اس نے احسان فرمایا، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، یہ اس کا احسان، اس کا کرم۔ اور جب اس کرم اور احسان پر بات آئی تو فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ کہاں سے لوگ یہ تعلق؟ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب ذات باری تعالیٰ ہے۔ حسات انسانی محدود ہیں، ممکن ہی نہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کے لیے کہیں کوئی ایک حصہ بھی ان کا بروئے کار لایا جا سکے۔ کہاں سے حاصل کرو گے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے انبیاء اور رسول کی جو اطاعت ہے وہاں سے یہ حصے نصیب ہوں گے۔ یہ وہ ذریعہ ہیں، یہ مقربین بار الہ وہ ذریعہ ہیں اللہ رب العالمین کی، یہ مقربین ہستیاں، انعام ہے اللہ رب العالمین کا مخلوق پر۔ ہم جب خالق اور مخلوق کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس بندے کی بندگی کی بات کرتے ہیں، میں کل یا پرسوں کے کسی بیان میں بھی یہ چیز عرض کر رہا تھا کہ ہم اس ساری بات کا مواخذہ اپنی ذہنی استطاعت پر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ میں نے یہ عمل کیا، اس کے رد عمل میں یہ ہوگا، جیسے میں نے کسی کے ساتھ اچھائی کی تو وہ مسکرا دے گا، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ ناراض ہو جائے گا، میں اس کو منانے کے لیے جاؤں گا تو میری بات نہیں مانیں گا۔ یہ وہ حصے ہیں جو ہماری استعداد کے ہیں، اور ہم اپنی جیسی مخلوق کے مطابق اللہ رب العالمین کی طرف جس چیز کو دیکھنا چاہو گے کلام ذاتی سے دیکھو گے، اور اس دیکھنے کی حدود وہ ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہیں، اور اللہ کی جو رضا کا بیان فرمایا گیا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اور دین اسلام فطری تقاضوں کا احاطہ فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو جو اللہ رب العالمین استطاعت دی ہے اس سے زائد کا حکم دے دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسانی وجودی استطاعت، مزاج، ضروریات زندگی، کوئی بیر ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی لگے اور اس کی تکمیل دین اسلام سے پوری نہ ہو سکتی۔ اب اس سارے کے ساتھ مکلف مخلوق کا باقی مخلوق سے الگ حصہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا، مجھے یہ نہیں پسند،
میں ایسے معاملات میں ایسی اپنی مرضی اختیار کرتا ہوں. یہ وہ معاملے یا وہ جملے یا وہ باتیں ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ادا کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں. اب جب لفظ میں کو دیکھنا چاہو گے تو اس میں کو پیدائش پر اختیار ہے, موت پر اختیار ہے, رنگ و نسل پر اختیار ہے, صحت و بیماری پر اختیار ہے. اس کا اختیار ہے کیا؟ ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راہ ہدایت اس کے سامنے موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصے کو اختیار فرمایا, اپنے روبرو اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی. اجماع آج ہم تک پہنچانے کا سبب ہے اور یہ حق روز محشر تک موجود ہوگا. یہ بات حق کی بھی موجود ہوگی اور مکلف مخلوق کی حیات اور اس کے پاس وہ قوت فیصلہ بھی موجود ہوگی کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا تکفیر کے پہلوؤں کی طرف جاتا ہے. تو ہی تو یہ امتحان. اور جب یہ امتحان نہ رہے گا, یہ فیصلے نہیں رہیں گے, تو قیامت قائم کر دی جائے گی. پھر اس کے بعد وہ مخلوق کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ اسی طرح تسلسل اس کا رہے. حساب کتاب کی باری آ جائے گی. اور جب اس حقیقت کو پانے اور سمجھنے کی ضرورت ہوگی تو دین کو اسی طرح ہر بندہ مومن کو اون کرنے کی ضرورت ہے جس طرح وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو مانتا کہ میرے اللہ. کوئی بندہ مومن کے کسی فکرے سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وہ کہے کہ جی آپ کے اللہ کا یہ حکم ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا میں بات آتی ہے تو آمنوا کے دائرے کے تحت ہر بندہ مومن کا یہ نعرہ ہے, ہر بندہ مومن کا یہ ماننا ہے, ہر بندہ مومن کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میرے اللہ. کیسے سمجھوں, کیسے پاؤں اللہ کی رضا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عشق مصطفیٰ کی بات آتی ہے, محفل سجتی ہیں, نعت مبارک پیش کی جاتی ہیں, ہدیہ عقیدت پیش کیے جاتے ہیں, سیرت پاک کے پروگرام اور ان کا انعقاد ہوتا ہے. کیا اس سارے میں ہم دیکھتے نہیں کہ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس تعلق کا اگر حصول نہ ہو تو یا ایھا الذین آمنوا کی حدوں کو بندہ پہنچتا ہی نہیں, اس میں داخل ہی نہیں ہوتا. اور جب یہ حصہ نصیب ہو گیا, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا, تو کیوں کہتے ہو کہ اسلام مولانا کے ذمہ ہے؟ اللہ میرے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں, اسلام کس کے لیے ہے؟ حق تو یہ ہے نا, اسی تسلسل میں یہی نعرہ اور یہی آواز ہے کہ میرا اسلام میں نے اسے سمجھنا اور سیکھنا اور اختیار کرنا ہے, چونکہ یہ مجھے مخاطب فرما رہا. تو اس مخاطبین میں جب آپ ڈھونڈیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں ہمیں سمجھ آ جائے گی, نہیں مخاطبین میں تو میں بھی شامل ہوں. تو جب ہم دین اسلام کی اونرشپ چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ شعبہ علماء کا ہے, انہی کا کام دین کو پڑھنا, انہی کا کام دین کو بیان کرنا, اور ضروریات دین کے تحت جہاں کوئی حکم آ جائے تو انہی کو بلایا جائے. اولاد میری پیدا ہو اور میں اذان نہ دے سکوں, انہیں بلائیں اس کے کان میں اذان. والد میرا فوت ہو تو انہیں بلاؤ, میں جنازہ پڑھانے سے قاصر ہوں, آئیں وہ میرے والد کا جنازہ پڑھا. اور جب ان انحطاط کو پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سارے نظام میں اب کیا ضرورت ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کروں؟ کاروباری حیات میں کھانا حلال دیکھ رہا ہوں, اب نوٹ کیا ہے, کاغذ ہے, وہ کیسے حرام ہو گیا؟ شراب بیچتا میں تو ہوں, پیتا تو کوئی اور ہے, میں تو نہیں پی رہا. سود کی کاروبار کی بات ہوتی ہے تو وہ تو بینکنگ سسٹم کر رہا ہے, مجھے تو اس میں سے اپنے پیسے پر پرافٹ مل. جب بندہ حق سے دور ہوتا ہے تو نا حق کے لیے اپنے اندر وہ ایسے تصور پیدا کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کو قائل اور مائل کرنے کے لیے شہادتیں گڑھتا رہتا ہے. اور یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو بڑے بڑے کفار نے کہے, یہ سارے وہ اعتراض ہیں جو بڑے بڑے کفار نے کہے, اور شیطان
پورا ہیلا کرتا ہے کہ کوئی خطا کی ان حدوں کو پہنچ جائے کہ اس کے منہ سے بھی وہ الفاظ نکلیں جو بڑے بڑے کافروں نے کہے ہیں، تاکہ یہ ان کے ساتھ جا کے سزا میں شامل ہو۔ اس ساری بحث اور ان سارے حصوں کو دیکھ کر کیا غور طلب بات نہیں ہے؟ اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ ہم پیدا ہوں، بڑے خاندان ہو، اولاد ہو، رزق کمائیں، بیمار ہوں، صحت ہو، زندگی ہو اور موت ہو۔ اگر یہی حیات انسانی ہے اور یہی عظمت ہے اس مکلف مخلوق کی اور یہی افضل البشر ہے، تو پھر ایک چوپائے اور اس کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ ایک پرندے اور انسان، اس میں فرق کیا ہے؟ انسانی عظمت کیا ہے؟ اسے خلیفہ کیوں بیان فرمایا گیا؟ اس کے لیے کلام کیوں عطا فرمایا گیا؟ اس کے لیے انبیاء اور رسول کیوں مبعوث فرمائے گئے؟ میاں یہ عمومی حیات نہیں ہے، عمومی حیات یہ نہیں ہے، اس کی حیات کا سبب قل الروح من امر ربی، اسے عمومی حیات نہیں رہی، اسے وہ جو عالم امر کا تعلق اور وہ جو ربط اللہ نے عطا فرمایا وہ اسے خصوصیت دیتا ہے، وہ سبب ہے نیابت کا، وہ سبب ہے کلام ذاتی کے مخاطب کا، وہ سبب ہے انبیاء اور رسول کی بعثت کا۔ وگرنہ فقط وجود کو تو دیکھو تو اس وجود سے جب اس روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اسی حیات میں آپ دیکھ لیں کہ سرد خانوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ قبر کی آغوش نہ ہو تو میت کا دوسرے دن حال دیکھ لو۔ تو اگر فقط یہی وجود اور یہی ظاہر اور جس کے بناؤ صغار میں سارا دن اور جس کی ضروریات کی تکمیل میں سارا وقت ہم صرف کرتے ہیں اور اس تعلق جو ایمانی حصوں کا ہے اسے ہم اہمیت نہیں دیتے اور اسی میں رہتے ہیں، جس کے منقطع ہونے کے بعد وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ میرا والد چارپائی پر پڑا ہے، یا میرا بیٹا چارپائی پر پڑا ہے، یا میرا بھائی چارپائی پر پڑا، کہتے ہیں میت کو غسل دیا، رشتے اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور وجود وہ جسے چند لمحے رکھو تعفن پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا اسی تعفن کے حصوں کے لیے یہ سارا کچھ عطا نہیں؟ یہ کارگاہ حیات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس کو سمجھ کر ہم بیٹھ جائیں کہ یہی زندگی ہے، یہی فتح اور شکست ہے، یہی میں نے کمانا ہے، زندگی کو میں نے چلانا ہے۔ یہ سوچنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والی بے شمار مخلوق ہے یہ، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں اور بڑی بڑی طاقتور اقوام آئی ہیں، ان کے تذکرے کلام ذاتی میں ملتے ہیں۔ جانے ہمارے بعد کیا کیا حالات ہوں گے، ہمیں ان کے حالات سے، قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصول و ضوابط کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہم پر تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بطور توارث دین اسلام ملا۔ ہمارے والدین مسلمان تھے، ان کے والدین مسلمان تھے، یہ اس کا احسان ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس امتحان میں پیدائشی طور پر مبتلا ہو گئے کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچے تو ان کے پاس فیصلہ کرنے کی موقع آ گیا کہ حق کی طرف جاتے ہو یا جس حالات میں پیدا ہوئے اسی بہر میں بہتے ہو۔ تو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف وراثت نصیبی، اس کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اب جب بات آئے گی اس کرم اور احسان کی تو ضرورت ہوگی اس بات کی کہ جس طرح میں عرض کر کے آیا ہوں کہ کوئی عمومی فعل بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ اس ساری کائنات کو دیکھیں، اس طلوع غروب کو دیکھیں، اس حیات کو دیکھیں، ان سارے حصوں کو دیکھ کر لائیں، اور مالک تو ایک گھاس کے پھوٹنے سے ارشاد فرماتا ہے، ایک مچھر کی پر کی مثال بیان فرماتا ہے، مکھی تک کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ سارا محض اتفاق تو نہیں، مقصد کیا ہے؟ اس میں ایسی مخلوق کو اس نے پیدا فرمایا جس کے پاس اسے چوائس دے دی، عقل دیا، شعور دیا، وہ حصے اور وہ ذرائع دیے جو اس کے صحیح رستے کا ذریعہ ہیں، اس کے بعد چوائس دے دی۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں کہ جس کو جب تک پیدا فرمایا، جس حکم کے تحت پیدا فرمایا، وہ وہاں کھڑا ہے۔ قیام میں ہے تو جب تک حکم ہے وہ مخلوق قیام میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجود میں ہے تو سجود میں ہے، اس سے باہر حرکت نہیں کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی۔ ہمارے پاس یہ اللہ نے یہ موقع دیا
کہ یہ میں ساری حالات بھی دوں گا، استطاعت بھی دوں گا، پھر دیکھتے ہیں یہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کو پسند فرمایا۔ اب یہ سارے حصے اور عقل و خرد کا محاصل فقط اس بات تک بندہ مومن پہنچ جائے، مجھے نہیں معلوم کیا کرنا ہے، مجھے معلوم نہیں کیسے کرنا ہے، در مصطفیٰ پر پہنچ کر اپنی ساری مرضی جو ہے اسے قربان کر دے، تو پھر وہ مقصد تخلیق کو بھی پا جاتا ہے۔ یہاں کی زندگی سے لے کر ابدی حیات کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کامیابیوں کو بھی اور اللہ کے مقربین میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اپنی زندگی سے مثال لینی چاہیے۔ ہمارا اپنا وجود بہت بڑی مثال ہے۔ بچپنے سے ہم اس حیات کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم رشتوں کے تقدس کو نہیں سمجھ پا رہے، گرد و پیش معاشرے کے حالات کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ چھوٹا بچہ نئے آنے والے بندے کو دیکھ کر یا اجنبی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے کیا کہے۔ اسی عمر سے ہم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پھر سمجھ آئی کہ یہ حیات کی کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، رشتے کیا ہیں، معمولات زندگی کیا ہے، یہ اجنبیت کیا ہے، اپنائیت کیا ہے، روزگار کیا ہے، صحت کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ آج اس زندگی کے پہنچنے تک یہ بے شمار پہلوؤں سے آشنائی ہو گئی، اور جو ہمارے اس زندگی کے حصے سے آگے چلے گئے، جن کے بالوں کی سفیدی زائد ہوگی، ہم سے زائد انہوں نے یہ نہیں سمجھ لیا کہ وہی وجود جس میں طاقت بڑھتی آ رہی تھی اب گھٹنا شروع ہو گئی۔ وہیں جہاں سے سوالات کے جواب ملتے تھے، وہیں اب کہا جا رہا ہے بابا جی آپ کو اب سمجھ نہیں ہے، آپ پر سادگی حاوی ہو گئی، واپس طفلیت کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ یہ ہماری زندگی اپنی مثال نہیں دیتی۔ اپنے قریبی پیارے جن کے بنا زندگی کا تصور نہیں، اپنی ہاتھوں سے لاد میں اتار کر ہمیں یقین کب آئے گا کہ ایک وقت آئے گا اگر میرے نصیبے میں بھی ہے کہ اس 6 فٹ کی قبر میں جگہ 4 گز 3 ہاتھ اس میں مجھے بھی اترنا ہے، تو میرے نصیبے میں بھی تو ہے داخل، تو کیسے یقین ہے؟ لیکن ان حقائق کا بیان کرنا یہ نہیں مقصد کہ بندہ پریشان ہو جائے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ادراک کرے یہ زندگی محض بسر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس زندگی کو مقصد کا حصول جو ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب ہم دین کو سمجھنا سیکھنا چھوڑ دیں، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم عشق مصطفیٰ پر بھی باہم لڑ رہے ہیں۔ جہاں پر اتفاق جا کر پہنچنا تھا، جس محبت میں وہ حیات ہے جو ہمیشہ کی ہے، وہاں پر ہمارے تضادات پیدا ہو رہے۔ کیوں؟ وہاں ہم اپنی پسند اور ناپسند رکھ رہے ہیں۔ تو کوشش اور حقیقی کامیابی کی کوشش فقط یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ واحذروا، اور ڈرو اور خیال رکھو اور قائم رہو کہ جو کچھ تمہیں تعلیم دیا گیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اسے سمجھو، سیکھو، اپناؤ اور اس پر جم جاؤ۔ دین اسلام وقتی اور لمحاتی بات نہیں کر رہا، یہ پوری زندگی کا ایک تسلسل دیتا ہے، اور آج ہماری دین سے ناآشنائی کے سبب یہ سوال ہے کہ جی معاملات دنیا کے میرے اتنے رہتے ہیں، میں وہاں سے فارغ ہو لوں گا تو پھر میں نماز بھی پڑھ لوں گا، دین بھی کر لوں گا، بھی تو میں مصروف ہوں۔ اسی آیا کریمہ سے پہلے یہ میں دیکھ رہا ہوں، اتلی آیا کریمہ میں شیطان جب بندے کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے اور پھر اللہ کی نماز سے دور کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں اتنی مصروفیت ہے، میں بالکل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری کیفیت تب ہوتی ہے جب شیطان تم پر حاوی ہو رہا، اور اگر تمہاری اعلیٰ کیفیت ہوگی تو تم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آؤ گے، تمہارا انداز وہ ہوگا جو عند اللہ پسندیدہ ہے، اور اس پر ڈرو اس وقت سے کہ جس دن اس سارے کا حساب دینا ہے۔
اللہ کریم ہم پر مہربانی فرمائیں اور ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں۔ اگلا حصہ ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور فرمایا اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کہ جنگل میں رات آگ جل رہی ہو، الاؤ جل رہا ہو اور اس کے گرد دیوانہ وار روک رہا ہو کہ اس کے اندر وہ پتنگے جو ہیں اس کے اندر اڑ اڑ کر گر نہ رہے ہیں، وہ دیوانہ وار روک رہا ہو کہ نہ جل جاؤ۔ اللہ کی مخلوق کو دوزخ کی آگ سے اس طرح بچا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کریم ہے۔ ضرورت اس توکل کی ہے کہ جو ہمیں معمولات زندگی میں یہ سمجھا دے، ہماری عقل اور ہماری خرد پر یہ دنیا قائم نہیں ہے۔ اپنے اندر ہم مثالیں دیکھیں، کتنے ہی سادے لوگ ہیں، اتنے سادہ لوگ ہیں کہ انہیں اگر سمجھدار پانی بھی نہ پینے دیں تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ مجھے کس طرح اس نے پانی سے روک دیا۔ کتنا رزق ہے ان کے پاس، بڑے بڑے عقل مند اور سمجھدار ان کے ملازم ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں سر نہیں ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا، ایسا کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر اس عقل پر اور وجودی طاقت پر رزق تقسیم ہوتا تو سادوں کو پانی کو نہ پینے دیتا، انہیں کھانا کو نہ کھانے دیتا۔ اس کی اپنی تقسیم ہے، جس کو جتنا دے دیا۔ ہمارے نزدیک دنیا کی طاقت، دنیا کا جہ و جلال، عزت اور آبرو ہے۔ وہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے حبیب کا جو متبع ہونا ہے، عند اللہ حیثیت اس کی ہے، چونکہ بڑی ثانوی سی حیثیت ہے اس دنیا کی۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میری اس گفتگو سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ہمارا دھیان رہے، ہم ہوش میں رہیں۔ پھر دنیا کی جب بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، روزگار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلاس ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کچھ سامان ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، لے آئے۔ جب لائے تو آپ نے فرمایا اسے بازار میں بیچو، بیچ آئے۔ اس کا کلاڑا اور رسا لے لو، لے آئے۔ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، اپنا پیٹ بھی پالو، اپنے عیال کا بھی پالو۔ تو معمولات زندگی میں اسباب اختیار کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کاروباری حیات بھی ہے، لین دین بھی ہے، معاشرے کا ہر پہلو موجود ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے کل نہ سمجھ لیا جائے، اس کے حصول میں اپنا آپ نہ سمجھ لیا جائے، سبب اختیار کیا جائے، پھر توکل اللہ کیا جائے، اور انتظار اس وقت کا کیا جائے جس نے ہر ایک پر آنا ہے۔ اور یہ حق ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ نزع کا حالت ہمارے اوپر بھی آئے گی۔ اس نزع کے وقت میں یہ خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، اور کما قال محمد رسول اللہ۔ کہ بہت بڑی بات یہ ہے، بڑی کامیابی یہ ہے، بڑا حاصل یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی زبان اللہ اللہ سے تر ہو۔ جب اللہ میرے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں اور دین میرا ہے، تو اسے سیکھنا بھی تو میں نے، اسے اختیار بھی تو میں نے ہی کرنا۔ تو یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھی مخاطبین میں جگہ دی۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق دے کہ دین اسلام سمجھیں، سیکھیں اور اسے اختیار فرمائیں۔ پھر بات آتی ہے کہ پیغمبر، وہ بات پہنچانے والی ہستیاں جو حق پہنچاتی ہیں، انہوں نے حق ادا فرمایا، یہ حق پہنچانے کا۔ اب ہماری تعلق کی بات ہے۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایئرپورٹ پر میں کسی مہمان کو ریسیو کرنے گیا یا کہیں جا رہا تھا، تو میں نے وہاں پر لوگ روتے دیکھے، ان کے کسی عزیز کی ڈیڈ پارٹی آئی تھی، تو مجھے وہ موقع جو ہے بڑا عجیب سا لگا، اتنی مخلوق میں یہ لوگ رو رہے ہیں۔
وارد نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی. ایسا ہی ایک موقع آیا، ایئرپورٹ پر ہی کھڑا تھا اور میرا بڑا قریبی عزیز جو ہے اس کی میت آئی، تو مجھے کوئی نہیں خیال تھا کہ کوئی کیا کہے گا، میں رو رہا تھا. تو بجائے اس کے کہ ہم دین کا تمسخر اڑائیں، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں لوگوں نے مرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں دین کے ذمہ دار علماء ہیں، ذکر الہی کے ذمہ دار صوفیاں، اس بات کو اب موقع ہے ہم سمجھ لیں. جب بندہ اس غلطی پر ہوتا ہے نا تو نہیں سمجھتا کہ ہاں اسے چوٹ لگی ہے، یہ رو رہا ہے، تو میں اپنی مثال دے رہا ہوں. میں کہہ رہا تھا اتنی مخلوق میں ایئرپورٹ پر یار یہ کیسے رو رہے ہیں. تو جب اسی موقع پر میں تھا تو مجھے کوئی نہیں خیال تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور حالات کیا ہیں اور لوگ مجھ پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں. تو یہ حق ہے، وقت مقررہ ہے، ہم نے اپنی اپنی زندگی کے حصے بسر کرنے ہیں. اللہ مہربانی فرمائے آئیں ہم اپنا حساب اس سے پہلے کہ جب حساب ہو اپنا حساب کتاب ایک دفعہ خود دیکھ. کسی بزرگ کے پاس کوئی صاحب گئے کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائے جو مجھے قیامت کو کام آئے. اس حوالے سے کوئی سوال کیا، ان کا مفہوم کچھ طرح تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم صبح جو بھی معمول اختیار کرو، شام تک اپنے معمولات لکھتے جاؤ. صبح سے لے کر شام تک وہ لکھتے گئے. فرمایا اب شام کو دیکھ لو کہ تمہارے اعمال کا نتائج کیا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں جانتے ہم غلطی کر رہے ہیں. جب بندہ کمزوری پر آتا ہے تو سب سے زیادہ وہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنی ذات سے بولتا ہے، اپنے ہر غلط کام غلط امر کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں نے غصے کی وجہ سے یہ غلطی کر دی ہے، فلاں نے زیادتی کی تو میں نے اس پر غلطی کر دی. ایسی نہیں. اگر فقہ کا اطلاق ہوتا ہے کہ تمہارے اس عمل سے گناہ ہے تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں اپنے عمل کو تقویت دینے کے لیے. اور فقہ کا اطلاق اس وقت تک ہوتا ہے جب تک حواس قائم ہے. تو ہمارے سب کے حواس کیا باختہ ہیں. تو یہ تمہیں بڑی غلط فہمی ہے کہ جیسے میں عقل مند ہوں ایسا اور کوئی ہے نہیں. تو اپنے معمولات کو ہم کب دیکھیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. احباب کا تعارف میں اپنی محبت تھی، سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا خادم ہوں اور میں پہلے بھی یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میری یہی خواہش ہوتی ہے، میں اپنے شیخ کے حکم پر حاضر ہوتا تھا اور میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ لوگوں تک اللہ اللہ پہنچائی جائے. شعبہ تصوف سے وہ شناسائی جو حقیقی ہے وہ مہیا کرنے کی ایک کوشش ہے، وہ کوشش کی جائے. میں یہ نہیں سمجھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا یا کوئی اس کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، آپ مجھ سے بہتر مسلمان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر بعمل لوگ. میرے پاس وہ حصہ ہے جو بندہ مومن کو قلبی طور پر قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا، جس سے آج ہم یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ بیماری کا علاج یہاں سے کرا لو، دنیا کی عزتیں اور مقام یہاں سے بنا لو، روزگار کے مواقع یہاں سے نقل لے لو تو وہ بہتر ہو جائیں گے. اتنا قیمتی ہے. جس مقصد کو آئے ہیں اس مقصد پر جو شرائط ایمان ہے ان پر کامل یقین کا سبب بنتا ہے. تصوف وہ حصہ ہے کہ ہم جیسوں کے قلوب کو اس طرح تربیت کرتا ہے کہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑتا ہے. اور یقین رکھنا دھوکہ ہوگا اگر عملی زندگی میں قرآن و سنت نہیں ہے. فضا میں کوڑ لے، پانی پر کوئی چل لے، اگر اس کی حیات میں قرآن و سنت نہیں ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا. ذکر الہی کے محاصل میں عملی زندگی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نہ آ رہی ہو، اس ذکر کا اس تصوف کا حاصل نہیں ہے. تو میری جو گزارشات یا پیش کرنے کا مقصد ہے یا حاضر ہونے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخاطب ہم سب کو فرمایا، علوم ظاہر ہوں یا علوم باطن ہوں، یہ سب کے لیے.
ہماری ملکیت نہیں ہے. مخاطبین میں ہم سب میں آئیں، اپنے دین کو اون کریں. دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے. آئیں، اس زندگی کے پہلو کو اختیار کریں جو محبتیں بانٹتی ہے. بے شمار تقسیم کر دی ہے اپنی امت میں، بے شمار نفرتیں ہم نے پھیلا دی ہیں اپنی قوم میں، اور ہم سب بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور بہتری کرے. خرابی ہم کریں، غلطیاں ہم کریں، کوئی آئے گا اور بہتری کرے گا، کیسے ممکن؟ تو اس احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے ہر پہرہ ہے. اور اگر نہیں سمجھ آئے گی مسکرا دیں گے، وقت گزر جائے گا، طنز کر دیں گے، ہاں جی دیکھا جائے گا. تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، ہر ایک کو وہ پیش آنا ہے. آج آپ کے فرمان پر یقین کر کے عمل کو اس کے تحت کرنا ہے، یا روز محشر جب پردہ اٹھے گا، بلکہ وہ تو دور بات آئے گی جب ملک الموت وارد ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں آیات موجود ہیں جب ملک الموت جس کی روح قبض کی جا رہی ہے اس سے کلام کرتا ہے. تو اسی جان میں جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کافر بھی کلام کر رہا ہوتا ہے فرشتوں سے. اس وقت کیا وہ نہیں مانتا ہوگا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ موت حیات ہے، یہ آخرت ہے، یہ پرتش ہے یا نہیں؟ موقع ختم ہو جاتا ہے. تو بندے مومن پر تو جو قرآن و حدیث کی اور تفسیر و شرح میں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس وقت بھی فرصت ہے جب نودا کا عالم قائم ہو رہا وہ توبہ کر لے، اللہ کریم اس کی توبہ اس وقت بھی قبول فرما لے. کتنا خوبصورت ہے. آج ہمارے پاس موقع ہے، اپنی زندگی کو با مقصد کریں، ماز گزارے نہیں. اپنے وقت کو با مقصد کریں، اپنی سانسوں کو اللہ کے نام سے مزین کریں. یہ وہ حصے ہیں جو تصوف تعلیم دیتا ہے. یہ غلط العام چیزیں ہیں کہ تصوف سے دنیا کو منسوب کر دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنے سے بہت خوبصورت ایکسرسائز ہوتی ہے، اسٹریچنگ ایکسرسائز. اگر یہ کہا جائے میں نماز نہیں اسٹریچنگ ایکسرسائز پڑھ رہا ہوں تو اسٹریچنگ تو ہو جائے گی کہ نماز بھی ہوگی. اگر دین پر عمل کر رہے ہوں گے تو دنیا کے معاملات بہتر ہوں گے، آسانی ہوگی. اور یہ جو بیماری ہے کہ یہ ڈپریشن ہو گیا، ایگریشن ہوگا، انزائٹی ہوگی، کیسے کیسے نام ہے، تو یہ تو مومنین کی بیماری ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو ان کا تو ایمان ہے کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے. صحت بیماری ہے، دکھ سکھ میں اس سے مدد مانگتے ہیں، اصول میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، جو آئے اس پر راضی ہیں، اللہ سے آسانی مانگتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہے وہ تو زندگی آسان فرما دیتا ہے. اور توکل بڑی قیمتی چیز ہے. میں ایک ضمن تھوڑی سی چیز آپ کے ساتھ عرض کر جاتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جب بیان کی جائیں تو ہم لوگ سمجھنے کی بجائے یا شخصیت پرستی میں پھنس جاتے ہیں یا رد کر کے تمسخر میں چلے جاتے ہیں. تو دونوں موضوع ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ کا شکر ہے کہ دین کا بیان سنتے ہوئے عمر اس کو پہنچے، اور بشمار عرصہ ہو گیا ہے کہ اس موضوع پر احباب سے گزارش کرتے ہوئے پھر توکل بیان کرتے ہوئے. میں مریض ہوں بیک بون کا اور بڑا سویر پیشنٹ ہوں. حج کی بات آئی تو میں اس حدیث شریف پر بیان حضرت کا سن رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ اگر حج نہ کرے، مجوسی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، برابر. اب میرے پاس صحت میں مسئلہ ایسا تھا کہ عذر ہے لیکن شریر کام گیا. تو میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بیٹھا تو میں نے عرض کی کہ میں نے آج بیان میں حدیث شریف کو سن رہا تھا تو شریر کام گیا ہے کہ میں آج کہتا ہوں کہ میں نہیں چل پا رہا. میں آج کہتا ہوں کہ کوئی ہو جو مجھے وضو کرا دے. تو روز محشر جب اسی جگہ سے عرفہ کے میدان سے میدان قیامت پھیلنا شروع ہوگا تو کون ہوگا جو اس وقت ہاتھ پکڑے گا؟ ہر ایک نے کھڑا ہونا ہے نا جی. تو مجھے انہوں نے فرمایا کہا میرے بیٹا جاؤ اللہ مالک. آپ یقین مانیں مجھے میرے شیخ نے کہا جاؤ میرے بیٹا اللہ مالک ہے. میں نے جو بھی پروسیس تھا وہ اللہ نے دنیا میں اتنی حیثیت دی ہے کہ بے شمار جگہ پر سہولیات مینج کی جا سکتی ہیں، گلوبلی کی جا سکتی ہیں. جو کچھ عمومی طور پر نہیں ہو سکتا خصوصی طور پر ہو سکتا ہے وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. وہاں اپلائی کرنے سے سفر، حج کے ایام اور واپس گھر پہنچنے تک ایک بات کو میں نے نہیں کہا کہ ہاں اس کو کسی طرح مینج کر کے بہتر کر لو.
اور گھر سے سفر شروع کر کے حج کا سفر طے کر کے سارے جو حصے ہیں ان سے گزر کر واپس گھر پہنچنے تک میں نے حج اس حصے پر کیا جو شاید جس پیمنٹ پر میں اس سے 7 گنا زیادہ پیمنٹ جمع کی جائے تو وہ بھی نہ اس کو انہوں نے پایا. حرمین میں جتنا بھی رش ہے مجھے جگہ ملی, مجھے سیٹ ملی. اس لیے نہیں کہ میں بڑا برگزیدہ تھا, اس لیے کہ میں نے آنکھیں بند کر کے بالکل ایسے سوچ لیا جیسے میرے اللہ کی مرضی. آپ یقین مانیں افورڈ کرتا ہوں بزنس کلاس, میرے ٹکٹ اکانومی کلاس کے تھے, میں واپسی کے سفر پر مجھے انہوں نے فرسٹ کلاس میں بٹھایا. اب میں نے کہا میرا ٹکٹ یہ, انہوں نے کہا جہاز ہی فل ہو گیا, سیٹیں ہی ہوئی ہیں ادھر بیٹھا. یہ نہیں کہہ رہا کس میں کو میری بات, سارے رستے بلاک ہو جاتے ہیں جب مغرب کو وہاں سے عرفہ سے واپس آنا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف. 15 منٹ میں ہم وہاں پہنچے ہیں جی, مزدلفہ کے مقام پر جہاں پہنچنا ہے. 15 سے 20 منٹ کے درمیان ہم اپنی جگہ پر تھے. اور وہ بندہ جو خود وضو پورا نہیں کر سکتا, یہ نہیں کہہ رہا یہ میرا, یہ بات اللہ کی ہے, بات وسع کی ہے. اور کسی حصے ایک میں بے شمار باتیں میں وہ اس ڈر سے نہیں کہہ رہا کہ میں یہ بیان کرتے ہوئے جو اللہ جل شانہ کی رضا ہے اس میں کوئی مجھ سے پھر نہ شکری میں کسی پہلو میں نہ چلا جاؤں, میری ذات بیچ میں نہ آ جائے, چونکہ یہ میری ذات کی نہ بات ہے نہ بیچ میں میری ذات ہے, یہ فقط توکل اللہ کی بات. تو میں باتیں ساری نہیں عرض کر پا رہا, نہ آپ کے سامنے عرض کر پا رہا ہوں, اور یہ احباب سارا میرا بیان لائیو چلاتے ہیں تو جانے کہاں تک جو احباب ہیں وہ اس کو گلوبلی سن رہے ہوں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بات ایسی بیان ہو جائے مجھ سے جو میں نادانستہ طور پر بھی بیان کروں تو احباب وہ مجھ سے منسوب کر لیں, میں تو گناہگار آدمی. لیکن وہ کیفیت توکل کی جو بالکل آنکھیں بند کر کے یقین مانے, وہ نہ پڑھے میں ہے نہ بیان کرنے میں, اس میں سے گزرنے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا چیز. تو اس کی شان کریمی اس زندگی اور اس دنیا میں ہمیں رول دے گا کہ ہم اس کے حبیب کی مان لیں گے. یہ کیا یہی تاریخ اسلام ہے؟ نہیں, جنہوں نے مانی ہے ان کی موت میں بھی مسکراہٹیں ہیں. تو اس لیے یہ جو سلاسل تصوف ہیں یہ وہ قیمتی حصے ہیں جو علوم باطن کے ہیں, یہ صدری علوم کے حاملین لوگ ہیں. اور جو کچھ ہم مانتے ہیں, جو کچھ ہمارے ایمان کے حصے ہیں, جو کچھ ہمارے عبادات کے حصے ہیں, جو کچھ معاملات میں دینی رہنمائی ہے, اس ساری پر جو یقین ہے اس کی ضرورت ہے. اور ان سارے پر جو ایمان کا یقین ہے اس کا سبب ہے یہ اللہ اللہ اور یہ تصوف کے شعبے اتنی قیمتی ہیں. اسے اختیار فرمائیں, اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھ لیں, جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے مزید بہتری آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. اور مزید بہتری کے لیے کوئی مشکوک بات نہیں ہے, قرآن و سنت کوئی ابہام نہیں ہے, موجود ہے, حق موجود ہے. طریقہ ذکر میں عرض کر دیتا ہوں جو سلسلہ عالیہ میں ہے, اور پہلا لطیفے پر میں ذکر کرا کر اس کے بعد دعا کروں گا اور اجازت دوں گا. آپ احباب نے کوئی سوال کرنا ہوا تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں, اور جتنی دیر میری یہاں ہے آپ کو ذاتی بات بھی کرنا چاہیں گے تو میں اس وقت کو بھی آپ کے ساتھ بسر کروں گا. سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں